گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے عظیم شہدائے اسلام۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں سے بالخصوص ان شخصیات کا ذکر خیر کرنے کی سعادت پاتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام ہی الحمدللہ عظمت و شرافت والے ہیں، اہل بیت اطہار طہارت و پاکیزگی والے ہیں۔ قرآن و حدیث میں صحابہ اور اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا ہے، لیکن جماعت صحابہ اور اہل بیت اطہار میں بھی کچھ نفوس قدسیہ ایسے ہیں کہ جن کی ایک خاص فضیلت ہے، جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کہ رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم مثال ہے کہ اسلام کا تحفظ، اسلام کی اشاعت اور نبی پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی خدمت کس انداز میں کرنی ہے، وہ طریقہ کار کیا ہو، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی روشن زندگیوں میں ہمیں وہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر شہدائے اسلام میں سے ایک عظیم شہید کی بات کی جائے تو وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا قریبی رشتہ رکھنے والے ہیں، اور ایسی خوش نصیب ہستی ہیں کہ جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، ان کے صاحبزادوں کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، ان کے نواسوں اور پوتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، ان کے بھائی جان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عظیم شہید ہیں، خود بھی شہید ہیں، آپ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار بھی شہید ہیں، آپ کے بڑے صاحبزادے امام حسن مجتبیٰ بھی شہید، آپ کے چھوٹے صاحبزادے امام حسین بھی شہید۔ تو گویا کہ شہادت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناز کرتی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے خاندان، اپنی فیملی میں ایک عظیم شہادتوں کا اور قربانیوں کا سلسلہ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں۔ تو یوں نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہوئے، اور سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی خاتون جنت خیر النساء حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ تو اس مناسبت سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی عظمت و شرافت، اپنی پاک دامنی کے حوالے سے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اپنی صاحبزادی سے بڑی محبت تھی، تو پیارے آقا علیہ السلام کا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں اپنی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دینا، یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت بھی فرماتے تھے اور بے پناہ اعتماد بھی رکھتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، تقریباً 40 سال کی عمر میں جب آپ علیہ السلام نے اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا، اس وقت مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 8 سے 10 سال کے قریب تھی۔ اب وہ خوش نصیب افراد جنہوں نے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی، دین اسلام کو قبول کیا اور آپ علیہ السلام کے امتی قرار پائے، ان میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مختلف روایات اور احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا، اس حوالے سے کئی روایات، کئی احادیث موجود ہیں۔ بعض روایات میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ایمان لائیں،
بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، کچھ روایتوں میں حضرت حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ سب سے پہلے ایمان لائے، اور کچھ روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم، غلام اور چہیتے صحابی تھے، وہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو ان تمام تر روایتوں میں موافقت اور مناسبت کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ان تمام روایات میں ایک مناسبت بیان فرمائی ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ تمام روایات اپنے اعتبار سے درست ہیں، ان میں بظاہر کوئی تضاد یا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اب اس میں مناسبت یہ بنے گی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا، تو خواتین میں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور مردوں میں یعنی بڑی عمر کے افراد میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بچوں میں یعنی چھوٹی عمر کے جو افراد ہیں، نوجوان ہیں، ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یوں یہ تمام روایات اپنے اعتبار سے درست ہیں، اور یہ علماء نے مناسبت بیان فرمائی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے آنکھ کھولی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا جلوہ دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی برکتوں سے آپ نے حصہ پایا۔ جب مکے والوں پر قحط پڑا تو سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے گھر والوں پر تخفیف کرنے کے لیے، ان کے معاملے میں آسانی کرنے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کے ہاں جا کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بہت چھوٹی تھی، تو بچپن ہی سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش میں، اپنی تربیت میں، اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لیا، اور جیسے ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش سنبھالا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے دیکھے، آپ کی اداؤں کو دیکھا، اور جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا ہی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اور یہ آپ کی عظمت و شان ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کسی غیر خدا کے آگے، کسی جھوٹے معبود کے آگے سر نہ جھکایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مولا علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا کو یہ عظمت و شرافت عطا کی ہے کہ آپ کی پیشانی کبھی بھی کسی غیر خدا کے آگے، کسی معبود باطل کے آگے نہ جھکی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ جس طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اسی طرح ایک اور جملہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا، جس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مولا علی حیدر کرار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و کرامت والی پیشانی کی عزت میں اور اضافہ فرمائے۔ علماء کرام نے یہ وجہ بیان کی، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اس ٹاپک پر ایک پورا رسالہ، ایک پوری بک تحریر فرمائی ہے، جس کا نام ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ، جس میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ بیان کیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں، کہ جب معبودان باطلہ کی عبادت عام تھی، لوگ شرک میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کو شرک کی ناپاکی سے محفوظ رکھا۔ انہوں نے کسی بھی غیر خدا کے آگے کبھی اپنی پیشانی کو نہ جھکایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت و شرافت عطا فرمائی۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کنیتیں مشہور ہیں۔ ایک تو آپ کے بڑے صاحبزادے کے نام کے اعتبار سے ابو الحسن، یہ آپ کی کنیت ہے کہ حسن کے والد، اور دوسری کنیت ہے ابو تراب۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، تو ابو تراب کا مطلب ہوگا مٹی والا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک بات توجہ سے سماعت فرمائیں، لفظ ابو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا نارملی ترجمہ یہ ہوتا ہے والد، فادر، لیکن بعض اوقات جب کنیت میں اس کا استعمال ہوتا ہے لفظ ابو کا،
تو بعض اوقات ابو کا ترجمہ والد نہیں ہوتا، فادر یا باپ نہیں ہوتا، بلکہ یہ نسبت کے لیے آتا ہے اور اس کا مطلب والا ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے شاندار صحابی ہیں، جن کو کنز الاحادیث کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے۔ ان کی کنیت ہے، جس کنیت سے وہ مشہور ہیں، ابو ہریرہ۔ ہریرہ کہتے ہیں بلی کا چھوٹا سا بچہ۔ تو ابو ہریرہ کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بلیوں کا باپ، بلکہ ابو ہریرہ کا معنی ہوگا بلیوں والے۔ اسی طرح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جو کنیت ہے ابو تراب، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ مٹی کا باپ، بلکہ ابو تراب کا معنی ہوگا مٹی والا۔ تو یہ بات ایک سمجھنے کی ہے کہ ابو کا ترجمہ بعض اوقات والا بھی ہوتا ہے۔ یہ کنیت آپ کو کس انداز میں عطا کی گئی، کس ہستی کی طرف سے عطا کی گئی، اس کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا مسجد میں آرام فرما تھے۔ زمین پر لیٹنے کی وجہ سے، زمین پر آرام کرنے کی وجہ سے آپ کے جسم اقدس پر مٹی لگ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ فرمایا تو یوں خطاب فرمایا، قم یا ابا تراب او کما قال، کہ اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ بس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس لبوں سے یہ کلمات جاری ہونا تھے کہ یہ ابو تراب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہو گئی۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی ابو تراب کہہ کے پکارتا تو آپ بڑے مسرور ہوتے، خوش ہوتے، کیونکہ یہ ٹائٹل، یہ کنیت، یہ اعزاز حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عطا ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اسی بات کو اپنے شعر میں یوں منظوم کرتے ہیں کہ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا۔ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جنہوں نے شہنشاہ کائنات سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے، آپ کی جناب سے خاک کا لقب پایا، یعنی ابو تراب کا لقب پایا۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی فیضان ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی شفقتیں ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہ آپ کو اتنی پیاری کنیت عطا فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا اعتماد ہے کہ جب ہجرت کا موقع ہوتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب کے حکم سے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں تو اپنے ساتھ ہمراہی کے لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرماتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رفیق سفر بناتے ہیں، اور چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق و امین تھے، اہل مکہ اگرچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق نہیں کرتے تھے، آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن آپ کو صادق و امین سمجھتے تھے، مانتے تھے، اور اپنی امانتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ وہ افراد جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ خون کے پیاسے تھے، ان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی امانتیں ان کو لوٹانے کے لیے جس ہستی پر اعتماد کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے لیے سفر اختیار فرمانے سے پہلے مولا علی کو وہ امانتیں عطا فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہ یہ امانتیں اہل مکہ کی انہیں لوٹا کر واپس مدینے تشریف لے آنا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا تو مجھے یقین تھا کہ مجھے اب کچھ نہ ہوگا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس رات سفر اختیار فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر اقدس پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما تھے۔ کفار مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ طاق میں تھے، آپ کو شہید کرنے کے درپے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک بستر تھا وہاں کئی خطرات تھے کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بستر پر میں آرام سے ساری رات سویا۔ یعنی وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گئی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے تھے کہ یہ امانتیں لوٹا کر مدینے آنا، تو آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر یقین، اعتماد اور حوصلہ دیتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ہوگا، میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت فرمان کے مطابق یہاں سے خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچ جاؤں گا۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن صبح کفار مکہ کو ان کی امانتیں دے کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اختیار فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس معاملے میں بھی دیکھیں کہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے معاملے میں جو کہ تمام لوگوں سے مخفی اور پوشیدہ رکھا گیا تھا، لیکن بالخصوص دو ہستیوں پر کیسا اعتماد تھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ تو مولا علی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے قربان کہ ان دو ہستیوں پر رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹرسٹ اور اعتماد فرماتے ہیں۔ پھر اگر غزوات کا معاملہ دیکھا جائے تو جب بھی اسلام کو قربانیوں کی حاجت پیش آئی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے، صف اول میں آ کر مسلمانوں کی، اسلام کی حمایت کرتے رہے اور کفار کو واصل جہنم کرتے رہے۔ اور غزوہ خیبر کا معاملہ کس سے پوشیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ خیبر کے فاتح آپ قرار پاتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ پوری حدیث پاک موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبی خبر ارشاد فرماتے ہوئے ذکر فرمایا تھا کہ میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری رات بے چینی سے گزاری کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ اگلے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور اپنے مبارک لعاب دہن کے ذریعے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تکلیف کو دور فرمایا۔ اور پھر تاریخ شاہد ہے، یہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی غیبی بشارت کے مطابق خیبر کی فتح کا صحرا مولا علی حیدر کرار کے سر رہا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت، شجاعت اور بہادری کے ساتھ خیبر کے قلعے کو فتح فرما دیا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ ایک ہاتھ سے آپ نے اس دروازے کو اکھیڑ کر پھینک دیا، تو آپ فاتح خیبر کہلاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہو، فاروق اعظم کی خلافت کا دور ہو، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہو، تمام ہی خلفاء کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مشیر نظر آتے ہیں، اور یہ خلفائے ثلاثہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد فرماتے اور حیدر کرار ان خلفاء کو بہترین مشورے عطا فرماتے، خواہ وہ شرعی مسئلہ ہوتا، قضاء کا مسئلہ ہوتا، جنگ کا مسئلہ ہوتا، کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا، کوئی سماجی مسئلہ ہوتا، یا کوئی فتوے کا مسئلہ ہوتا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے قائم فرماتے، خلفائے ثلاثہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں کو قبول فرماتے، اور یوں خلفائے راشدین میں ایک محبت کا سما تھا، ایک محبت کی کیفیت تھی، جس کو امام اہل سنت یوں بیان فرماتے ہیں کہ تیرے چاروں ہم دم ہیں یک جان یک دل، تیرے چاروں ہم دم ہیں یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے آفتاب تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر علم کا دروازہ قرار دیا۔ قرآن پر آپ کو ایسی دسترس حاصل تھی، آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں یہ علم ہے کہ یہ کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی۔ اور صحابہ کرام کا بھی ہم انداز دیکھتے ہیں کہ شرعی مسائل کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا جاتا، بالخصوص ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس سائل کو ریفر فرماتی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے علم والے ہیں۔ مولا علی کون ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ بہت سے فضائل ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی کرامتوں سے، عزتوں سے، شرافتوں سے نوازا۔ آپ اولیاء کے پیشوا ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے کہ آپ کو قاسم ولایت کہا جاتا ہے، کہ اب قیامت تک جو بھی ولی بنے گا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے بنے گا، آپ کے در سے بنے گا، اور قیامت کے دن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا کیا جائے گا کہ آپ قاسم کوثر ہوں گے۔ کئی روایات اس پر موجود ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو حوض کوثر سے جام پلائیں گے،
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دنیا میں قاسم ولایت ہیں، ولایت تقسیم فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن، محشر کے دن مولا علی قاسم کوثر ہوں گے، کوثر کے چھلکتے جام پلائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب عہد خلافت تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے مسجد شریف تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک بدبخت ابن ملجم نامی شخص سامنے آ گیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ فجر کے لیے تشریف لے جاتے تو رستے میں لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے، انہیں آواز دیتے، نماز کے لیے گویا کہ اٹھاتے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اپنے معمول کے مطابق ایک دفعہ فجر کے وقت تشریف لے جا رہے تھے کہ ابن ملجم نامی ایک بدبخت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا، اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر تلوار کے ذریعے اس قدر سخت وار کیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، اور کچھ دن شدید تکلیف میں رہنے کے بعد مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا سے وصال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولا علی حیدر کرار کی تربت اطہر پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، ان رحمتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ ساری زندگی دین کی خدمت کی، اور جاتے جاتے بھی اپنے محبوب علیہ السلام کے دین کا تحفظ کرتے گئے، خلافت راشدہ کے شاندار انداز میں امور سر انجام دیتے گئے، اور ایک تاریخ آپ نے رقم فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اشعار کے ساتھ اپنے گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اپنے مشہور زمانہ سلام میں فرماتے ہیں، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔